تو یہ مر کر تو آخرت میں جانے کا ہے، اس کو رسم کر استعمال مت کرو، اول کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دنیا تو چل چلاؤ کی جگہ ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ اگر آوک بند ہو جائے تو ایک دن دنیا خالی ہو جائے گی، اور جاوک بند ہو جائے تو ایک ایک گھر میں کتنے بڈھے جمع ہو جائیں گے، ایک بوڑھے باپ کو سنبھالنا مشکل ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے، دنیا کی آبادی کے لیے لوگ آئیں گے جائیں گے، جائیں گے آئیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ قیامت آ گئی، اب سب کو ایک ساتھ جانا ہے، دنیا خالی ہو جائے گی۔ اس لیے ہماری نظر ہمیشہ اپنی آخرت، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا سمجھدار آدمی، اور جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام سمجھدار کہے اور سمجھداری کا سرٹیفکیٹ دے ہوئے، اس سے بڑھ کر کون سمجھدار ہوگا؟ چاہے فقیر ہے، چاہے کھیتی کرتا ہے، چوپڑے میں رہتا ہے، لیکن سمجھدار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو کہا؟ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام جس کو سمجھدار کہا اس فہرست میں ہم آ جائیں۔ ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں لیول کے اعتبار سے اوپر جاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن کو سمجھدار کہا، ہمارے اندر کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس فہرست میں آ جائیں، تاکہ اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے نزدیک ہم سمجھدار اور عقل مند شمار کیے جائیں۔ وہ سمجھدار کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کرے، جی کی چاہت اس کو قابو میں کرے، اور قابو میں کرنے کا نسخہ بھی بتایا، اس لیے کہ آپ علیہ السلام حکیم بھی تھے۔ لیکن دین کی کسی بات کو زندگیوں میں لانے کے لیے یقین ہونا ضروری ہے، یقین کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، دست ہو رہے ہیں، آپ نے فرمایا شہد پلاؤ۔ شہد پلایا تو اور تکلیف بڑھ گئی، پھر آپ علیہ السلام کے پاس آیا، آپ نے فرمایا شہد پلاؤ، شہد میں شفا ہے، تکلیف بڑھ گئی، آپ نے فرمایا شہد پلا، تیسری دوا پلایا تو ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، میرے اللہ کا کلام سچا ہے۔ یہ ڈاکٹر بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤ کہ صاحب یہ گولی اثر نہیں کرتی، دوسری لکھ دیں گے، اچھی کمپنی کی لکھ دیں گے، تو آپ نے گولی بدلی، آپ علیہ السلام نے گولی بدلی، اس لیے کہ یہ گولیاں جو ہیں یہ تو انسانوں کا تجربہ ہے، ریسرچ ہے، وہ گولی تو اللہ کی بتلائی ہوئی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لڑکے کی آنکھ میں تکلیف ہو گئی، تو حدیث پاک میں اس کا علاج آیا ہے۔ وہ بارش میں صبح چھتریاں نہیں اگتی، ہمارے ہو گئے بات دو کہ سالن بڑھا کیا مصروف، حدیث میں اس کا علاج یہ آیا ہے کہ اس کا پانی نچوڑ کر آنکھ میں ڈالو،
تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹے سے کہا بیٹا یہ کر. جب یہ کیا تو تکلیف پڑ گئی. ریئیکشن ہوا. کیا ہوا ڈاکٹر؟ ریئیکشن ہوا. تو آئے ابا تکلیف پڑ گئی. کہا بیٹا کس نیت سے استعمال کیا تھا یہ تو بتا. تو انہوں نے کہا ابا آپ نے کہا تھا تو میں نے کہا لاؤ تجربہ کر لوں، ٹرائی کر لوں. آج یقین کی کمزوری کی بنا پر ہم لوگ اپنی پریشانیوں میں اللہ کے پاس تھک کر آتے ہیں. یہ محنت اس بات کی ہے، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، عوام ہو خواص ہو مولوی صاحب ہو، سب سے پہلے اپنی حاجت کس کے سامنے رکھیں؟ دوسری بولو دوسرے اندر. اور اپنی حاجت اور سبب کے درمیان میں کس کو لاویں؟ نماز کو. ایک طرف حاجت اور ایک طرف سبب. جیسے بیماری ضرورت ہے اس کے علاج کی اور اس کا سبب دوا، لیکن بیچ میں کیا لاویں؟ نماز. بیچ میں نماز کون لائے گا؟ اس کا یقین ہوگا کہ نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد لینی ہے پھر جانا ہے. آج تو ہم تھکے ہارے. بھائی کیا ہوا؟ مول صاحب جسلک میں بھی لے گیا، اپولو میں بھی لے گیا، ہاں بمبئی بھی گیا. تب اور مول صاحب دعا کریے باقی شو کریے. یعنی جو اصل کرنا تھا کر لیا، اب کیا کرو؟ ہاں یہ یقین کی کمزوری ہے. یہ محنت اس بات کی ہے کہ یقین پیدا کرو. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بیٹا نیت کیا تھی؟ کہ ابا آپ نے بتایا تھا تو حدیث میں آیا ہے تو تجربہ کر لیا. امام صاحب نے فرمایا اللہ کے نبی کی بات اور تجربہ اس پر تو تیری آنکھ پھوٹ جانی چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ خالی بیماری پڑی ہے. صحابہ کرام کی زندگی میں یقین تھا. ایک صحابی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام ہم جنگل میں رہتے ہیں، چاروں طرف سانپ بچھو جنات. آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھ لو صبح شام 3 مرتبہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. بس اپنے تو دعا پڑھنے کے بعد ٹھکر پکر ہوتا ہے. دعا پڑھنے کے بعد سانپ آوی جیسے تو جنات آوی جیسے تو وہاں تو پڑھ لی. آپ ہی کہتے ہیں ہمارے چاروں طرف گھومتے تھے، ہم کو کاٹتے نہیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ آئے، آپ نے فرمایا کیا بات ہے غمگین بیٹھے ہو؟ کہ غم بھی ہے اور قرضہ بھی ہے. غموم میرے بھائیوں میرے بزرگوں، دین ایک ایسا کیمیکل ہے کہ اگر ہم اپنا مسئلہ اس کے حوالے کریں نا تو پانی پانی کر کے دے دے گا. پر ہم حوالے نہیں کرتے ہیں نا. دین تو اسی لیے آیا ہے تاکہ ایمان والے کی ساری الجھنیں دور ہو، ساری پریشانیاں ختم ہو. دین تو اسی لیے آیا ہے. ایک صحابی آئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام روزی میں تنگی ہے، اکیلا ہوں، ایک روٹی ہے. آپ نے فرمایا شادی کر. کیا کر؟ ہاں تم مت کریو، شادی کر. شادی کی. پہلے تو پوری روٹی اکیلے کھاتے تھے، اب 2 ٹکڑے ہو گئے.
کر ایک روٹی کے 3 ٹکڑے، ابھی باقی ہے 3 ٹکڑے. پھر آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کہ ایک اور کر، ایک روٹی کے. اللہ کے نبی علیہ السلام کچھ عرصے ابھی ایک اور کر، ایک روٹی کے 5 ٹکڑے. 5 ٹکڑے. ظاہر میں کیا نظر آتا ہے؟ پوری ملتی بھی ہو گئی، لیکن چوتھی جو آئی نا وہ سمجھدار تھی. اس نے دیکھا کونے میں اون پڑا ہوا ہے، اون، اس کو کاٹتا نہیں ہے. اس نے کاٹنا شروع کیا اور اسی سے روزی کا دروازہ کھلا. اور تمہیں گھر جنیم کہو کہ بھائی آج بیزو کروانا تو ایکان کہو، ہاں نہیں ہے. یقین کی بات کہہ رہا ہوں. اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ نکاح کے بعد اللہ مالدار بنا دیتا ہے. یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. یقین کی کمی ہے بس. صحابہ کرام کے سامنے جو بات آتی تھی وہ یہی ہوگا اور نہیں ہوگا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں مسجد میں. کسی آ کر آنے والے نے کہا محلے میں آگ لگی ہے، میرا گھر نہیں جل سکتا. اپنے ہوتے تو فون بھی کرتے اور خود بھی بھاگتے. میرا گھر نہیں جل سکتا. دوسرا آیا، ابو درداء بہت زوروں کی لگی ہے تو میرا گھر نہیں جل سکتا. کیوں؟ کیمیکل لگا کر آئے تھے. تیسرا آیا، بہت زوروں کی لگ رہی تھی، آپ کا گھر آیا تو بجھ گئی. کیا کہا؟ او اصدقکم او اصدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. تم تینوں کو میں سچ مانوں یا اللہ کے نبی کی بات کو سچ مانوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو یہ دعا صبح پڑھ لے گا شام تک اس پر کوئی آفت نہیں آئے گی. اللہم انت ربی لا الہ الا انت. کوئی دعا ہے، دعا تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن یقین کی کمزوری ہے. یہی دعا ہمارے پاس، ساری دعائیں ہمارے پاس ہے. یہ یقین اصل ہے. اور یہ محنت جو ہے بزرگوں، یقین بنانے کی محنت ہے. جب تک یقین نہیں ہوگا آدمی اعمال کرے گا لیکن برکت کے طور پر کرے گا. اس یقین سے نہیں کرے گا کہ اس سے میرے تمام مسائل کا حل ہے. ہم لوگ صومالیہ میں تھے، افریقہ میں. آپ بھی جماعت میں جاؤ گے؟ بولتے نہیں ہو یار. ایک عرب تھا جدہ کا، وہ ہمارے ساتھ وقت لگا رہا تھا. اس نے کہا میرے پاسپورٹ میں گڑبڑی ہے. تو میں نے کہا کیسے جاؤ گے؟ تو یوں کہا آفیسر سے میرا تعلق ہے. اس نے کہا میرے پاس 2 ابو درداء موجود ہے، حضرت ابو درداء والی دعا مجھ میں نکل جاؤں گا. ہاں ہمارے پاس نہیں ہے دعا، پڑھتے ہیں. یقین بہت بڑا سرمایہ ہے. عمل کی روح یقین ہے. جتنا یقین ہوگا آدمی اپنے آپ کو اعمال کا پابند بنائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب کوئی بھاری بات آتی آپ نماز کی طرف جاتے کہ ہمارے تمام مسائل کا حل نماز ہے.
سورج گرہن ہو جائے تو نماز، چاند گرہن ہو جائے تو نماز، بارش رک جائے تو نماز، بارش زیادہ آ جائے تو نماز. اب سورج چوتھے آسمان پر، بادل ہزاروں فٹ اوپر. جب یہ مسائل نماز سے حل ہوتے ہیں تو زمین پر بیٹھ کر ہماری روزی روٹی کا مسئلہ نماز سے حل نہیں ہوگا. نماز تو آئی اسی لیے، لیکن نماز ہو. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نماز میں 5 باتیں پیدا کرو. کتنی؟ بولتے نہیں یار. 5 باتیں. پہلا کلمے والا یقین. میرا اللہ اس نماز کے ذریعے سے میری تمام پریشانیوں کو دور کرے گا اور میری تمام جائز حاجتوں کو پورا کرے گا. کلمے والا یقین. مسائل والا علم. یہ علم ہر ایک کے لیے ضروری ہے. آج ہم نے علم بچوں کے حوالے کر دیا ہے. آپ نے تو فرمایا، آپ علیہ السلام نے علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے. تاجر کو تجارت سے پہلے، نکاح کرنے والے کو نکاح سے پہلے، پارٹنرشپ کرنے والوں کو پارٹنرشپ کرنے سے پہلے، کھیتی کرنے والے کو کھیتی کرنے سے پہلے علم ضروری ہے. مسائل سیکھو علماء سے، تو مسائل والا علم نماز کو صحیح کرے گا. فضائل والا شوق، تعلیم میں بیٹھنے سے. اللہ والا دھیان، کہ نماز میں تکبیر سے لے کر سلام تک دھیان ہو تو کس کا ہو؟ آج ہم نیت باندھتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک آدمی آیا کہ حضرت میں نے ایک جگہ مال دفن کیا ہے، بھول گیا ہوں کہاں دفن کیا ہے. تو امام صاحب نے کہا بھائی نماز پڑھ، اللہ کی مدد آئے گی. اور حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اذان سے تو بھاگ جاتا ہے لیکن نماز میں آ جاتا ہے، اور نماز میں آ کر کیا کہتا ہے؟ اذکر کذا اذکر کذا، فلانی بات بھی یاد کر، فلانی بات بھی یاد کر. اور کیسٹ بھی چل رہی ہے نماز کی. کیسٹ دبا دو تو پوری کیسٹ پوری نہ ہو تب تک بچتی رہی. ہماری بھی نماز کی کیسٹ اللہ اکبر کی شروع ہوتی ہے اور سلام پر بولو نا. کبھی امام صاحب نے 2 کی جگہ 3 پڑھا دی یا 4 کی جگہ 3، تو بھائی کوئی بولتا نہیں. کوئی ایک امام صاحب کتنی ہوئی. پھر دوسرا بھی کہتا ہے ہمارا منیشا کرتا ہوں منیشا تو چو یاد ہوگا اذکر کذا. حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے نماز ایسی پڑھو جیسے رخصت کرنے والی نماز ہو. یعنی فجر پڑھو اس نیت کے ساتھ کہ شاید ظہر نہ پڑھ سکوں، اس سے پہلے موت آ جائے. ظہر پڑھو کہ شاید عصر کا موقع نہ ملے، اس سے پہلے میرا جنازہ اٹھ جائے. تو اس نے نماز کی نیت باندھ دی اور رکوع میں گیا، نیاد آ گیا، شیطان نے بتایا کہ پورا جگہ دفن کیا. تو امام صاحب کے پاس آیا. امام صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے نماز کا بتایا تھا، تو کیا ہوا کہ نیت باندھی اور رکوع میں گیا تو یاد آ گیا. تو نماز پوری کی تھی کہ نہیں کہ رکوع سے کام بن گیا، سجدے کی کیا ضرورت؟ قامت بنا رہا تھا نا. نماز کو نماز بناؤ. آپ علیہ السلام تشریف فرمائیں اور ایک شخص نے نماز پڑھی. آپ دیکھ رہے ہیں نماز پڑھنے کے بعد آپ کے پاس آیا، اے اللہ کے نبی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. آپ نے پڑھا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ نماز پڑھی ہے. 3 دفعہ ایسا ہوا تو اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے بتلا دیجیے میں کیسے نماز پڑھوں. آپ نے فرمایا رکوع کے بعد جب تک پورا بدن سیدھا نہ کھڑا ہو جائے تب تک تم سجدے میں مت جائے، اور 2 سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھ، تب جا کے دوسرا سجدہ کر. یہ ہے حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی آدمی نماز صحیح پڑھتا ہے، سنت کے مطابق پڑھتا ہے، تو نماز دعا دیتی ہے اللہ تیری ایسی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی ہے. اور اگر میرے بھائیوں میرے بزرگوں نماز میں گڑبڑی ہے تو نماز بد دعا دیتی ہے اللہ تجھے ایسا ہی برباد کرے جیسا تو نے مجھے برباد کیا ہے. بولو نماز پر محنت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ یقین بنانے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت جاری اللہ کے راستے میں، سمندر کا سفر. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیالہ سمندر میں گر گیا. پیالہ، اب سمندر میں پیالے کی کیا حیثیت، آدمی کو بہا کے لے جاتا ہے. تو دوسرے صحابی نے کہا بھائی تقدیر تمہارا پیالہ لے گئی. تو انہوں نے کہا نہیں، سمندر کو میرا پیالہ واپس کرنا پڑے گا، سمندر کو میرا پیالہ واپس کرنا پڑے گا. میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوں. اس کنارے گئے تو ایک موج آئی اور پیالہ بہا. یہ یقین ہے. یقین بہت بڑی بنیاد ہے. تو نماز میں کلمے والا یقین، مسائل والا علم، فضائل والا شوق، اللہ والا دھیان اور اخلاص والی نیت. اب یہ چیزیں ملے کہ کہاں سے؟ یہ کوئی بازاری چیز تو ہے نہیں. کلمے والا یقین ملے گا دعوت کی محنت سے. آدمی گاتے گاتے گویا بنتا ہے نا، پر لکھتے لکھتے منشی، لکھتے لکھتے منشی، اور گاتے گاتے بولو نا. تو اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کی ذات سے ہونے کے یقین کی دعوت دیتے دیتے یقین. اسی لیے کہتے دعوت دو، ایک دوسرے کو دعوت دو. بھائی کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مسئلہ اس کے ہاتھ میں ہے. تو دعوت سے کلمے والا یقین ملے گا. نیت کرو کریں گے انشاءاللہ. مسائل والا علم کس سے ملے گا؟ علماء کی صحبت سے. علماء کے پاس بیٹھو، اور آپ اپنے گھر سے اس نیت سے گئے کہ مسئلہ مجھے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے، امام صاحب سے پوچھنا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی علم کی طلب میں گھر سے نکلتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. معمولی چیز نہیں ہے. علماء کی صحبت میں رہو. مسائل والا علم علماء سے پوچھو. فضائل والا شوق کیسے پیدا ہوگا؟ کہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو. ہم سب محتاج ہیں، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو. اللہ والا دھیان کیسے پیدا ہوگا؟ میں اور آپ بعد دفعہ میں نے اپنی پہلی رکعت میں کیا پڑھی سورت وہ یاد نہیں رہتی. میں نے خود نے کیا پڑھی مجھے یاد نہیں ہے. اللہ والا دھیان 3 عمل سے پیدا ہوگا. کتنے؟ ایک تو اللہ کا ذکر، صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام. ہم ہو ہمارا اللہ ہو. تیسرا کلمہ درود پاک، استغفار، دھیان جمع کر. اور ایک قرآن پاک کی تلاوت. پہلے زمانے میں بوڑھے ہوتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے،
فجر کی نماز پر اٹھتے تھے، قرآن لیتے تھے، سر پر رکھتے تھے، سینے سے لگاتے تھے اور روتے تھے۔ ایک بوڑھا آدمی قرآن پڑھنا جانتا نہیں تھا، لیکن قرآن اٹھا کر ایک ایک لکیر پر انگلی پھیرتا تھا اور یوں کہتا تھا یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ اللہ نے اس پر اس کی مغفرت کر دی۔ عظمت کی بات ہے۔ سال پورا ہو جائے اور ہمارا قرآن ہو، آئے آئے اللہ کے کلام سے والہانہ تعلق ہو اور ایک دعاؤں کا اہتمام، یہ تین عمل سے اللہ والا دھیان پیدا ہوگا۔ اور اخلاص تو اصل ہے، جیسے پھل میں اصل کیا ہے؟ رس ہے، رسی نہ ہو تو آم کس کام کی؟ یہ اخلاص والا رس کیسے پیدا ہوگا؟ دو چیزوں سے پیدا ہوگا۔ ایک تو نیک لوگوں کی صحبت، حدیث پاک میں آتا ہے کسی کو پہچان نہ ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھ لو کہ کن لوگوں سے اس کی دوستی ہے۔ اس لیے کہ کوا کس کے پاس بیٹھتا ہے؟ کبوتر کے پاس۔ کوا کس کے پاس بیٹھتا ہے؟ اور کبوتر؟ کبھی آپ نے دیکھا کوا کبوتر ساتھ میں بیٹھے ہوں؟ کسی کو پہچان نہ ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھ لو کہ اس کے دوست کون ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مثال دی ہے کہ نیک آدمی، نیک دوست کون ہے؟ عطر بیچنے والا۔ تو عطر بیچنے والے کی دکان پر ہم جائیں گے تو کیا ملے گی؟ خوشبو ملے گی۔ اگر وہ کچھ کھایا دے دو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بخیل ہے، نہیں دیتا ہے تو بھی بدن میں خوشبو تو آ جائے گی نا۔ ہاں، اس کو بخیل نہیں کہے گا، وہ تو اس کی مرضی کی بات ہے۔ اور بری صحبت لوہار کی بھٹی، لوہار کی بھٹی۔ آپ چلے جاؤ وہاں، آؤ آؤ حاجی صاحب بیٹھو بیٹھو کرسی پر، نہ بھائی ساری کرسی پر نہ بیٹھا ہے۔ جب بیٹھ کے اٹھوں گا تو میرے پیٹھ کے پیچھے بھارت کا نقشہ ہوگا، بالکل صاف۔ ارے صاف ہے پھر بھی میلی ہے، وہ تو ماحول ہے ایسا ہے۔ اگر کپڑا نہ جلا تو بدبو دھوئے کی کئی کہیں نہیں۔ اپنی صحبت صحیح، اپنی بیٹھک صحیح۔ تو نیک لوگوں کی صحبت، علماء سے، امام صاحب سے، بزرگوں سے محبت اور قربانی، یہ دو چیزوں سے اخلاص نصیب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب یقین کمزور ہوتا ہے تو مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہم نے سنا، اور حضرت مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہم نے سنا ایک واقعہ۔ تو آپ کو بھی سنا دیں، سنا میں سنو گے؟ پھر اس کے پیچھے کچھ دو گے؟ ایک حاجی صاحب علماء سے، بزرگوں سے تعلق ہوتا تھا، مدرسوں سے۔ ان کا ناریل کا باغ تھا، پوری آوک ناریل پر، تنوں کے حساب سے۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، کیا آئی؟ کہ اللہ نے ناریل کے باغ میں جنات چھوڑ دیا۔ آپ جنات سے ڈرتے؟ یہاں بھی بیٹھے ہیں، نیک مجلس میں نیک جنات آ جاتے ہیں، ڈریو مت۔ ہر جنات تکلیف نہیں پہنچا، تو بدماش، جیسے ہر انسان تکلیف پہنچاتا ہے، جو بدماش ہوتے وہی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اب ناریل تیار ہو گئے، اب نوکر اتارنے جاوے تو بے ہوش، دھڑم سے نیچے گرے۔ پہلے ناریل گرتے تھے، اب نوکر گر رہے ہیں۔ ہاں، آزمائش آئی۔ اگر یقین بنا ہوا ہوتا تو کہاں جاتے؟ نارمل حالات میں شروع میں آدمی بزرگوں کو فون کیا، مدرسے والوں کو فون کیا، بھائی یہ تکلیف ہے، بھائی یہ تکلیف ہے، بھائی۔ تو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔
کسی کا تعویذ کام نہیں آیا، کسی کا دم کام نہیں آیا، تو کسی کا دم کام نہیں آیا تو یہاں حاجی صاحب کا دم نکل رہا تھا کہ باپ جو تو بٹی، کسی پر تو اللہ تعالی ہیں۔ صحابہ کرام کا یقین کہ عرفات کے میدان میں آپ علیہ السلام نے فرمایا آج سے میں سود اور بیاج کو اپنے پیر کے نیچے کچلتا ہوں، یعنی ختم کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میرے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں، اس لیے اس وقت سود حرام نہیں تھا، عرفات میں حرام ہوا تو چچا وہ سودی کاروبار کرتے تھے، حالات جائز تھا کہ میرے چچا عباس کا سود میں سب سے پہلے مٹاتا ہوں۔ اس لیے اگر محلوں میں، گھروں میں، خاندان میں کوئی برائی مٹانی ہے تو آپ جیسے بڑوں کو پہلے مٹانی پڑے گی۔ ہاں، الناس علی دین ملوکہم، یہ عربی کا مقولہ ہے کہ لوگ بڑوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہے، ایک مقام دیا ہے، وجاہت دی ہے، لوگ آپ کو دیکھ کر چلیں گے، اس لیے کوشش یہ کریں کہ خیر کا ذریعہ بن کر مریں، اور آپ علیہ السلام کی دعا لے لیں، طوبیٰ لعبد، بشارت ہو اس آدمی کے لیے، اللہ بنا کرے اس آدمی کا، اللہ نال کرے اس آدمی کا جس کو اللہ خیر کی چابی بنا دے۔ کائے کی؟ ہاں، تالا بند تھا، اب گھر میں سونا تھا، اب ایک آدمی کے پاس چابی تھی، تالا کھولا تو کیا ملا؟ سونا ملا۔ خیر کی چابی بنے اور برائی کا تالا بنے، برائی کا۔ اور پہلے زمانے میں پیسے ہوتے تھے، پیسے پہلا پیسہ زویا تھا کہ نہ زویا؟ کانٹ اور چھاپ، کانٹ اور چھاپ، میں دکاندار میں کانٹ اور چھاپ، بچے پیسے اچھالتے تھے، میری کانٹ تو کہ میری چھاپ، ہے نا؟ ارے ایمان والے، کانٹ بھی تیری اور چھاپ بھی تیری ہے، دنیا بھی تیری اور آخرت بھی تیری۔ جب تک ایمان والا ہے کچھ نہیں کرے گا، خالی اللہ اللہ کہے گا، اللہ دنیا کو باقی رکھے گا۔ کوئی دنیا میں ایسا فلائٹ ہے جو ایک پیسنجر کی وجہ چالو ہو، کوئی ایسی ٹرین ہے، کوئی ایسی بس ہے، ارے کوئی ایسا سٹلیا ہے؟ سٹلیا بھی نہیں ہے۔ ایمان والا اتنا قیمتی ہے کہ جو کچھ ہے اس کا ہے، کانٹ بھی اس کی اور چھاپ بھی اس کی۔ میں کیا کہہ رہا تھا نا؟ خیر کا ذریعہ بنے، شروعات آپ سے کرنی پڑے گی۔ میرے خاندان میں، میرے پوتوں نواسوں میں، میرے چھوٹے بڑوں میں اگر میں خیر لانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے مجھے خیر کا راستہ اپنانا پڑے گا، اور کوئی برائی مٹانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے مجھے اپنے گھر سے شروع کرنی پڑے گی، تو ہوگا۔ جیسے آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سود مٹایا، شروعات اپنے سے کرنی پڑے گی۔ آپ علیہ السلام کے بعد ایک مہمان آیا، آپ نے گھر میں خبر بھیجی مہمان ہے، کچھ کھانے کے لیے ہیں، شروعات کسی کی؟ اور ہم تو جماعت آتی ہے تو اللہ کوئی نے دعوت کری ہے کہ نہیں کری تو حاجی صاحب تمہیں شو کرجو، اللہ جماعت پوتے پکائے نے کھائے છે યાર، એટલે કોને કહેવાનું, બીજું ને કહેવાનું؟ گھر سے جواب آیا پانی کے سوا کچھ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، جن کی برکت سے زمین و آسمان بنایا گیا ہے، دوسرے گھر تیسرے گھر سب گھروں سے یہی جواب آیا، پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب آپ نے پوچھا بھائی کون ہے؟ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، میں لے جاؤں گا، یار فون کرے پوچھی نے کہ کئی کھاوانوں છે، ایک مہمان نے لینے આવું છું، کھاوانوں છે، ایسا پوچھا۔ بیوی کو معلوم نہیں، لے کر گئے، جانے کے بعد پوچھتے ہیں کچھ ہے مہمان، تو پوچھا کہ لینا આવો છો તમે،
મારા ઇજ્જતના ફજેતા કરે. હું ખવડાવવાનું? बहुत से तो हम में से बहुत से तो जमात की दावत करते हैं तो होटल चला के खिलाते हैं. कह रहे कि हमारी हिम्मत नहीं थी. ये सो गया ये गिरेगा बर्तन उतरेगी. का कुछ है. बीवी ने क्या कहा? मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सा है, तुम्हारे लिए भी नहीं, मेरे लिए भी नहीं, मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सा है. मेहमान आया है, कोई हर्ज नहीं, ला दो. लेकिन एक काम करना, जिसको पर्दा नहीं हुआ था, कि जब मेहमान खाने के लिए बैठ जाए तो हम भी दोनों बैठ जाएंगे, लेकिन तू दिया दुरुस्त करने के लिए दिया बुझा देना. और जैसे खाते वक्त चप चप की आवाज हम खबर से ना, खाते चप चप की आवाज निकलती है, ये समझ नहीं करती है. चप चप की आवाज निकलती है ना, ऐसे हम मुंह चलाएंगे, खाना नहीं खाएंगे. और तू बच्चों को खेल में लगा दे, खेलते खेलते भूखे सो जाएंगे. ला इलाहा इल्लल्लाह. ये माशरा कहां से आया? बाप तो सुला सकता है भूखा, मां सुला सकती है. खेल में लगा दे, भूखे बच्चे सो जाएंगे, मेहमान खा लेगा, हम भी भूखे, बच्चे भी भूखे. मेहमान समझे सब खा रहे हैं. सुबह सवेरे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बात पहुंचा. वो साहबी पहुंचे, आपने फरमाया रात तुम्हारे मेहमान का क्या वाकया हुआ? अल्लाह के नबी आपको किसने बताया? कि जिस अल्लाह के लिए तुमने किया उस अल्लाह ने बताया. मेहमान का इकराम अल्लाह को पसंद आ गया. ये माशरा. अगर माल वाले सही ज़कात निकाले ना, कोई गरीब परेशान ना हो, कोई गरीब परेशान ना हो. तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला. लोगों ने कहा तुम्हारे भतीजे ने तुम्हारी सूदी रकम माफ कर दी. हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने क्या कहा? मेरे भतीजे ने मेरी सूदी रकम माफ की है, मैं असली मूडी भी माफ करता हूं. आज के जमाने में कोई करे तो अल्लाह ये भाई सूद हराम छे, पण तारी असली मूडी जो तारे माफ न कराया. बहुत से डॉट आए होते हैं. चमची अच्छी पर चमचा खराब. बहुत डॉट आए होते हैं. तू समझा वगैरह यार, 5 लाख की तारी असली मूडी थी. हाँ क्यों? मेरी जिंदगी न सूदी रकम से बनेगी न मेरी असली मूडी से बनेगी. मेरी जिंदगी तो बोलता न था, मेरी जिंदगी तो अल्लाह के बनाने से बनेगी. माशरा है, मेहनत से माशरा मतलब है. शुरुआत अपने से करनी पड़ेगी. हम ये चाहते हैं हमारे खानदान में शादियों में से रसूमात मीटे, फजूल खर्ची मीटे, बेशर्मी मीटे, तो मुझे सबसे पहले शुरुआत करनी पड़ेगी. कानून बनाने से नहीं होता, कानून बनाने से नहीं होता, ईमान बनाने से होता है. अब हाजी साहब को फिक्र हो गई, याद आया आपको? आयशा याद आया कि नहीं आया? हाँ मौली साहब मुताबिक नहीं. फिर एक पंडित मिला. क्या सोबड़ी तो तुम्हारे तकलीफ है शहर में कोई इलाज करीश, कोई इलाज करीश, પણ એક શરત છે, તમારી તકલીફ દૂર થઈ જાય તો તમારે બાગના વચમાં 10 બાય 10 નું એક મંદિર બનાવવું પડશે. અને એમાં પથ્થર મૂકવો પડશે. આ
اگر اندر کا یقین ہوتا میرے بھائیوں تو فوراً کہتا آج نہیں کل نہیں آج چلا جائے باپ، ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ چلا جائے، میں برداشت کر سکتا ہوں لیکن یہ چیز برداشت نہیں۔ یہ یقین بنانے کی محنت ہے، یہ اسے نہیں ہو رہا یہ سب، اور یقین کہ ہم سب محتاج ہیں، جیسے ہر زندہ آدمی روح کا محتاج ہے۔ روح نہ رہی تو خوبصورت پہلوان ہیں، ہٹا کٹا مشٹنڈا ہے، کس کام کا؟ اصل تو اندر کی روح ہے، یقین آدمی کو جمع دیتی ہے۔ تیار ہو گئے؟ تیار ہو گئے؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر آفت ہر مصیبت اس کی ایک عمر ہوتی ہے، جب وہ عمر پوری ہو جاتی ہے تو چلی جاتی ہے، لیکن شریعت کی حد میں رہ کر علاج کرانے کی اجازت ہے۔ اللہ کا کرنا، اللہ کا کرنا، اللہ کا کرنا، کہ اس عمر اس کی پوری ہو چکی تھی اور اس نے کچھ حرکتیں کی تو وہ تو جانے والی تھی، وہ تو میں 2 مہینے کی مہلت دیتا ہوں، 2 مہینے تک چڑھو اترو ناریل اتارو، کوئی تکلیف ہو تو بیٹھا ہوں، اور اگر 2 مہینے کے بعد اگر وہ نہیں کیا جو میں نے کہا ہے تو بڑی آفت آ جائے گی۔ سسو نے چھوڑ دیا، اب وہ خوش ہیں، کس پر خوش ہیں؟ ناریل بچ گیا، شکل بچ گئی۔ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، نہیں آنی؟ بیو سے موت کی بھیک لگے، ڈرو سے موت کی۔ میری موت کتنی دور ہے مجھے نہیں معلوم، آپ کی موت کتنی دور ہے آپ کو نہیں معلوم۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، بیٹھا تھا، پہلے ملک الموت نظر آتے تھے، سلیمان علیہ السلام کے پاس ملک الموت آ کے بیٹھ گئی، اور وہ آدمی جو سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا وہ ملک الموت ان کو کڑوی نظر سے دیکھ رہا ہے اور سخت نظر سے، تو پہلا دل میں گھبراہٹ پیدا تھی، اور تو کیا ملک الموت سے، اور گھبراہٹ پیدا تھی، سلیمان مجھے کسی پہاڑ کی کوہ میں پہنچا دو، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیوں دیکھ رہا ہے یہ آنے والا۔ سلیمان علیہ السلام کے تابع تو ہوا تھی، ہوا کو حکم دیا، ہاں آج تو ہم چیزوں کو دیکھ کر اعمال کو بھول گئے ہیں، ہاں چیزوں کو دیکھ کر اعمال کو بھول گئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا نبی جی یہ ان کا اڑنا بھاگنا دوڑنا کہیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دیں، یہ تو چند دنوں کا سامان ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا جمبو جیٹ، فلائٹ بڑا 600 سیٹیں تھی، 600، غدوها شہر ورواحها شہر، صبح سے لے کر شام تک 1 مہینے کی مسافت، اور شام سے لے کر صبح تک 1 مہینے کی مسافت کاٹتا تھا، اور سیٹیں کتنی تھی؟ بولو بیٹھنا نہیں ہے، کتنی تھی؟ 600۔ جا رہے ہیں، ایک کھیڈوت نیچے کام کر رہا، سلیمان کا ٹھاٹ کتنا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں اس کی لمبی کان، اس کی لمبی حویلی، اس کے اجلے کپڑے، આપણે તો પાછળ રહી ગયા હે ને, આપણે પાછળ રહી ગયા। તો હવારે ખબર હતી, બોલો ખેડૂત આમ કે છે, હવાઈ જહાજ નીચે શું કીધું? ના સાહેબ કઈ નહીં, घबराओ मत, क्या कहा आपने? क्या मैंने आपका ठाट देखा तो मैंने कहा क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत है और क्या बादशाह है। हाय हाय हाय, क्या कहा? ओ खेती करने वाले, ईमान वाला एक दफा सुभान अल्लाह कहेगा, ये सुभान अल्लाह सुलेमान की बादशाह से बेहतर है। बादशाह वाले कह रहे हैं हम कितने ही मालदार बन जाएं, कितने ऊंचे बन जाएं, कितने ही कौम के और खानदान के बड़े बन जाएं,
لیکن ہماری نظر اعمال پر ہو. یہ تو ایک دن ختم ہو جائے گا. یعنی سلیمان علیہ السلام کی نظر سبحان اللہ پر ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا پہنچا دو غار میں. جیسے وہ پہاڑ کی غار میں پہنچا ملک الموت وہاں پہنچ گیا اور اس کی روح قبضہ کر. پھر واپس آئے سلیمان علیہ السلام کے بعد ملک الموت. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تم ان کو کڑوی نظر سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہ حضرت میں پریشان تھا، اتنے بج کر اتنے منٹ کا اس کی روح وہاں قبضہ کرنی تھی اور یہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. تو خود پہنچ گیا وہاں. ایک گھڑی آگے نہیں، ایک گھڑی پیچھے. ایک بادشاہ تھا، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تین چیزیں ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتی. اور جب بد ہضمی ہوتی ہے نا، وہ کھٹی ڈکاریں آتی ہے نا، پیٹ بکرے تو شدہ ہے، کھاٹی ڈکار واوے ہیں. ایک تو علم ہضم نہیں ہوتا، چاہے دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو. ایک مال ہضم نہیں ہوتا. وہ تو صحابہ تھے جنہوں نے محنت کی تھی کہ کسرا کا ڈائمنڈ سونے کا تھا. کتنا عجیبن ہونو کٹلو. یہاں تو ایک بسکٹ ہضم نہیں ہوتی. ایک بسکٹ سونے کا کسی کو مل جائے تو پیر افضل ہوتے ہیں. بات بدل جاتی ہے، سگریٹ یہاں پیتا ہے، دھواں یہاں نکلتا ہے. اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ مالا ویلو چھے مالا ویلو چھے ڈائمنڈ سونے کا تاج. ایک صحابی گئے ماری لاکھ. تو دوسرے صحابی نے پوچھا بھائی بھول سے لگی یا جان بوجھ کر ماری؟ پھر ماری کہ پہلی بھی جان بوجھ کر ماری تھی، اب بھی جان بوجھ کر مار رہا ہوں. تعریف اس کی کیا کروں؟ تعریف اس اللہ کی جس نے کسرا کی کھوپڑی سے ہٹا کر ہمارے قدموں میں ڈالا. آپ نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ. ہر ایک کے لیے ایک آزمائش ہے، میری امت کی آزمائش مال ہے. میری امت کی آزمائش مال. اب حاجی صاحب کی موت کا وقت آیا. میرے بھائیوں یہ محنت ہے اور موت تک کی محنت ہے. اس لیے کہ موت کی بارڈر تک ایمان کو لے جانا ہے. شیطان موت کے موقع پر یہ مرنے والے کی ماں پہلے گزر چکی ہے اس کی شکل میں آتا ہے. تکیے کے پاس بیٹھ کر کیا کہتا ہے؟ میں تیری ماں ہوں، تجھے معلوم ہے میں نے تجھے کس طریقے سے پالا ہے؟ بیٹا میں یہودی بن کے مری تھی، تو یہودی بن کے مرنا بہت مزے اڑائے گا. یہ ایسے نہیں ہے ایمان بناؤ میں برکتی چیز نہیں ہے. کبھی باپ کی شکل میں آتا ہے، بیٹا میں نے تیرے لیے نہ سردی دیکھی تھی، نہ گرمی، نہ بارش دیکھی تھی، تجھے اچھا پہناؤں، تجھے اچھا کھلاؤں. اب آخری بات تیری ہمدردی میں لے کر آیا ہوں. میں یہودی بن کے مرا تھا، بہت مزے میں ہوں. عیسائی بن کے مرا تھا، بہت مزے میں ہوں. تو بھی عیسائی بن کے مرا. اور اگر زندگی میں دین ہے اور ایمان ہے اور نماز ہے، شیطان آئے گا، فرشتہ اس کو دور کرے گا اور فرشتہ کہے گا او بھائی کلمہ پڑھ لے، چل اللہ کے پاس جانا ہے. یہ محنت ہے. جیسے کسی کا سفر کرنا ہو، اب گھر میں باتیں کرتا ہے، چچا گاڑی آئے گی چلو ٹھیلی لیں. تو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ چلو گاڑی آ گئی ہے، جاؤ اللہ کے پاس کلمہ پڑھ لو. اور اس مردود کو فرشتہ دھکا دے کر دور کرے گا. بولو محنت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بولتا نہیں یار تمہیں نہ شو بے شک کرے دو. محنت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے، کچھ کر لو یار، کچھ کر لو. اپنے لیے کرنا ہے.
حاجی صاحب کے انتقال کا وقت آیا تو حاجی صاحب نے قرآن منگوایا. لوگ سمجھے بہت قرآن پڑھتے تھے، سینے پر رکھیں گے، سر پر رکھیں گے، بوسہ دیں گے اور ان کی موت آئے گی. قرآن ہاتھ میں لے کر قرآن کا انکار کیا اور وہ نکل گئے. جاؤ جاؤ بات بچاؤ، ایمان کا سودا کل. معمولی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں ایمان بناؤ، اپنا یقین بناؤ، اپنی زندگی میں دین لاؤ، شریعت سنت پر ہم آویں، اور انشاءاللہ آپ حضرات کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام تھا، جج تھے جج، لیکن اللہ کے لیے اپنی عزت آبرو کو قربان کیا. جو اس نسبت پر جو قربان کرے گا اللہ اس میں برکت دے گا. آج صدیق اکبر سے بڑھ کر کسی کی عزت ہے؟ اپنی عزت کو قربان کیا. اور حرم شریف میں جب دین کی بات کی ہے تو لوگوں نے مارنا شروع کیا اور ایسا مارا کہ بے ہوش ہو گئے. اور ایک بدبخت نے تو جوتے کے ساتھ صدیق اکبر کے پیٹ پر کودا. لوگ اٹھا کر لے گئے اور ان کی ماں سے کہا ذرا ہوش آوے تو پلا دینا. ہوش آیا. ہاں، ہوش آنے کے بعد پوچھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ تو خاندان والے تو مانتے نہیں تھے کہ جن کی وجہ سے مار کھائی ان کو چھوڑتا نہیں ہے. چلو بھائی، ماں ہے. رات کو کہاں امی، ماں نے کہا بیٹا کچھ کھا لے. ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا، ایک گھونٹ پانی نہیں پیوں گا جب تک مجھے میرے آقا سے ملاقات نہ ہو جائے. محبت کے دعوے تو بہت آسان ہیں. ماں نے کہا کیا کروں، حالات درست نہیں ہیں. جب دنیا سو گئی تو ام جمیل کے پاس گئی. ان کی والدہ کا ام جمیل کھلا جگہ پر رات کو اٹھا کر صدیق اکبر کو لے گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام صدیق اکبر دونوں ملے. آپ بھی رو رہے ہیں، صدیق اکبر بھی رو رہے ہیں. صدیق اکبر نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کس حال میں؟ کہا صدیق اکبر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی مجھے بہت مارا انہوں نے، میرے چہرے پر مارا، جوتے سے مارا اور میرے پیٹ پر وہ کودا، لیکن آپ صحیح سالم ہیں، میری تکلیف کوئی تکلیف نہیں. چودراہٹ ہے، بڑے تھے لیکن اللہ کے لیے قربان کیا. اسی لیے آپ علیہ السلام نے حضرت ابو سفیان سے کہا تھا، ابو سفیان بھی بڑے تھے. ابو سفیان تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دو گے تو تمہاری چودراہٹ ختم ہو جائے گی؟ سنو، میں دنیا اور آخرت کی عزت اور کامیابی والا راستہ لے کر آیا ہوں. اسی لیے جو بڑے بڑے تھے نا ابو سفیان وغیرہ، ان کو آپ علیہ السلام کی محنت بہت بعد میں سمجھ میں آئی. بڑے لوگوں کو بہت بعد میں سمجھ میں آتی ہے، سیدھے سادے لگ جاتے ہیں. جو مکہ پتہ ہوا تو ابو سفیان آئے. ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پناہ میں لے لیا. اس وقت کوئی پناہ میں لیتا تھا اور یوں کہتا بھائی یہ میری پناہ میں ہے تو کوئی ان کو ستاتا نہیں. اب صحابہ کرام کی لشکر آ رہے ہیں، 10,000 کا لشکر ٹولیہ آ رہی ہے. پوچھا یہ کون؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی یہ جماعت ہے، یہ جماعت ہے، یہ جماعت ہے، یہ جماعت ہے. آخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے. یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں. ابو سفیان نے کیا کہا؟ عباس تمہارے بھتیجے کی حکومت تو بہت بڑی ہے. تو حضرت عباس نے کہا حکومت نہیں ہے، نبوت ہے. لے گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعوت دی. کہا لا الہ الا اللہ تو سمجھ میں آ گیا ہے لیکن محمد رسول اللہ سمجھ میں نہیں آیا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. اس لیے میرے بھائیوں اپنا ایمان بنانا ہے، اپنے اولاد کی فکر کرنی ہے، خاندان کی فکر کرنی ہے. زندگی تو اتنی ہے جتنی ہے، لیکن اس میں ہم اپنی بھی خیر خواہی کریں
اپنے خاندان کی بھی، اپنے گاؤں کی بھی، تو انشاءاللہ بہت سو کے ایمان کی حفاظت کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام، اللہ کے ذکر کی پابندی، تلاوت، نیک لوگوں کی صحبت، علماء سے اپنی زندگی کے مسائل کو پوچھنا، اور اپنے گھرانے کو دین پر لانے کی محنت و کوشش کرنا، انشاءاللہ بہت بڑی خیر ہمارے نامہ میں آ جائے گی۔ لیکن اس کے لیے یہ محنت جو ہے عجیب و غریب محنت ہے۔ ایک شخص نے 20 سال تک نماز نہیں پڑھی، کتنی؟ اللہ کے راستے میں گیا۔ اللہ کا راستہ جو ہے نا، یہ اکثر ہمیں آوت ہم نے اکثر ہے کیوں کالو پتھر اکثر سامنے مانو تو بہت ہی جائے تو اندر تو بدل دیکھا ہے۔ اکثر تھی 20 سال نماز نہیں پڑھی، ایک نماز نہ پڑھنے پر 2,88,00,000 برس کی جہنم ہے۔ یہ اللہ میں کیسے برداشت کروں گا؟ آنے کے بعد گھبرایا ہوا آیا اور اپنے بھائی سے کہا، بھائی مجھے بہت فکر ہے، پہلے نماز پڑھنے کا جی نہیں جاتا تھا، ہمارا اوپر بہت بوجھ ہے کہ میں نے 20 سال کی نماز نہیں پڑھی۔ اور اس نے طے کیا، آدمی طے کرتا ہے نا، جیسے ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میرا جی چاہتا ہے میں اللہ کے دین کی محنت کے لیے جاؤں۔ آپ کا بھی جی چاہتا ہے بھائی؟ تو موتے بھی بولو تو زبان تھی، آپ کا جی چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا میرا جی چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ سمجھ تو اللہ پاسا لفظوں گھبرا جو مت۔ ایک جماعت گئی تھی وہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی اور موت ہونے کی فضیلت، تو کہا امیر صاحب دعا کرو نہیں یار اس سفر میں سب کی موت آ جائے اللہ کے راستے میں۔ بہت اب سفر تھا کشتی کا اخیر میں، اب کشتی پانی میں طوفان آیا تو کشتی ہچکوں میں کھانے لگی، اب ڈوبے تب ڈوبے اب ڈوبے۔ وہ دعا قبول ہو رہی ہے؟ دعا کرو اس موقع سے پار ہو جائے پھر دیکھیں۔ آسان نہیں ہے، صحابہ تو مرنے کے لیے نکلتے تھے، ہمیں تو اللہ عافیت کے ساتھ واپس لائے گا۔ تو صحابی آئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میرا جی یہ چاہتا ہے یہاں 3 لگے میں شہید ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اللہ اس کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرے گا، اگر ہم نیت میں سچے ہیں اللہ ہمارے ساتھ سچائی کا معاملہ کرے گا، اور اللہ کے دین کی محنت کے لیے جانا خدا آسان کرے گا۔ بعد میں پتہ چلا وہ شہید ہو گئے تو جہاں انگلی رکھی تھی وہی تیر لگا۔ آپ نے فرمایا اس نے اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کیا، اللہ نے اس کے ساتھ سچائی کا معاملہ کیا۔ اس لیے بزرگوں آپ سے گزارش ہے کہ کچھ کر لو یار، کچھ کر لو، کچھ نیتیں کر لو۔ نیت کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ وہ علم ہاتھ اور نوم لگوانا سے بھائی کون لکھتا ہے نا؟ یہاں سے نکل جاؤ تو بہت اچھا، نیکی میں دیر نہیں کرنے کی، نیکی میں دیر نہیں کرنے کی۔ بات تو نہیں ہے، اللہ توفیق دے، 4 میں نہیں لکھا ہوں اور نیت تو کر لو کہ انشاءاللہ یہ محنت کرنی۔ نبی علیہ السلام والی محنت ہے، بہت برکت والی محنت ہے۔ ارے کسی کا کھیت سوکھ رہا ہو اور آپ پانی پلاؤ گے تو وہ آپ کے احسان کو بھولے گا؟ اللہ کے نبی کی دین کی محنت کا کھیت سوکھ رہا ہے، یہ چلا 4 مہینہ پانی پلانا ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعائیں ہمیں نہیں ملے گی؟ بھائی بتاؤ اس طرح جو اب لکھا ہو نام، بھائی نام چاہیے نہیں، بولو نام، جس نے ہاتھ اٹھایا نام لکھاؤ۔ کون؟ ارے ہاتھ اٹھاؤ تو پتہ بھی چلے یار۔ ہاں چلا 4 مہینے جاؤ ایک بولو اللہ آسان کرے گا انشاءاللہ۔
ارے بولو نہیں یار، اگر بولے تو وہی نہ ملے. ماشاء اللہ. اور بولو، خوشی سے بولو، بشاشت کے ساتھ بولو، اللہ راضی ہو جائے گا. یہاں سے اللہ کو راضی کر کے اٹھو اور دل میں ندامت پیدا کرو. جو آج سے کام نہیں کرے وہ بھول سے کروانا. اللہ قبول کرے. آپ کو اختیار ہے 4 مہینہ یا چلنا، لیکن لکھا دو اور اللہ ہمت دے تو یہیں سے جڑ جائے. کیا نانو چلو بہت سارا دیوت نانو دار مچیس میں گرماٹ بن دیا فٹافٹ لگاؤ نہیں یار. آپ تو وہ اٹھا تھا اوپر. ہاں بھائی بولو، خوشی سے بولو. ماشاء اللہ. ایک دوسرے سے پوچھو. انشاءاللہ سب تیار ہے، لیکن تھوڑی ہمت کی ضرورت ہے. اور بتاؤ. آئے ہو تو خالی ہاتھ مت جاؤ، کچھ لے کبھی نہ بولنا ہے. جوان ہاں بولو آپ بتا. بولو نہیں ہے. اور بولو. آپ پاچا والا بولو نا. پاچا والا ہمارا والا گرو جی. جاؤ گے اللہ آسان کرے. یہ دوستی کا حق ہے. خود بھی جاؤ، دوسروں کی بھی تشکیل کرو. یہ چالو نہیں یار. جاؤ گے مقصود ہے. بولتا نہیں یار، اللہ آسان کرے. پیدل جاؤ گے، اللہ آسان کرے. ہاں بھائی بیجو. بولو نہیں یار، بولو. اور سب کے دلوں میں اپنی ہمت آتی નથી. આ રસ્તામાં આવક જાવક રાખવાની. જીવો કે દુનિયાથી જાવક આવશે ને એ વખત મલોકલમાંથી ચાલો કે મારી તો આદત પડેલી છે, ચાલો. ગભરાટ નહીં થાય. હું તો 3 દિવસે જતો હતો, ગસ્ટોમાં જતો હતો, ઇજ્તિમામાં જતો હતો. 4 મહિના ચિલ્લાए. तुम डराओ मत, चलो हम तो तैयार है. हिम्मत हो जाएगी. પણ અગર તમારે મલકુલ મોત ના એમ કહેતું હોય કે તમારે જવાના પહેલે 10 રોજ તમને ખબર આપીશ, તો બરાબર છે. કોઈ વાત અગર થઈ છે મલકુલ મોત ની, બોલો नहीं यार. मौका मौत से पहले का है. कितने नाम आए? बहुत कम नाम आए. कोई नहीं बचना चाहिए भाई. यहाँ से नकद नहीं जाना. आप नाम दिखाओ, अल्लाह तौफीक दे, यहाँ से जाओ, वरना अपनी तरतीब बना लेना. अब बोलो. हाँ
તમારે એમ ચૂંટણી માંડો હજી મોકલીએ શું થાય નહીં ને આપસની बात लेकिन आपका नाम लिखाना भी इंशाल्लाह आपके गांव में बहुत असर करेगा हाँ लियाकत भाई ये देखो अभी सादा से लियाकत भाई वो पीछे वाले તમે બી કઈ કરો और भाई लियाकत भाई नियत बहुत बड़ी चीज है और नियत आ बीजवानो છે ભાઈ તમે બી ધીરે બીજવાનો જમીનો નાખો તો કઈ ઉગે પણ બીજવાનો તો નાખો આ તો ભલે આ બીજવાનો છે ઇન્શાઅલ્લાહ ઉગશે એક દિવસ આપણે ભલે અલ્લાહ તમને લઈ જશે આપણા ભાઈ બોલો બોલો और कोई लगाओ लगाओ नहीं आए हो तो कुछ वावेतर करके जाओ यार नहीं नहीं तो मौलाना घर से यहाँ पर आगे वो नाम છે ગાયબ माशा हिदायत लो हिदायत भी ये बैठी है हाँ भाई भी अल्लाह हिदायत दे दे हम सबको बोलो यार फैसला करो यार